اگر ہم مقصد کو نہیں سمجھے تو پھر زندگی برباد کر دیں. وہ آئے اور آ کے چلے گئے. یہ کھانے پینے سونے جاگنے کے لیے تو چڑیا بھی کوا بھی اور باقی جانور بھی جی رہے ہیں. ہم اشرف المخلوقات کس کے لیے ہیں اگر ہمارا وظیفہ یات وہی ہے جو ایک چیونٹی کا ہے, جو ایک کیڑے مکوڑے کا ہے, ایک پرندے کا جو وظیفہ یات ہے صرف کھانا پینا اچھا گھونسلہ. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. حضرت شیخ شاہ نقشبند بخاری نے کہا تھا کہ ہم کسی اور کام کے لیے آئے ہیں. ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہم تخلیق کیے گئے ہیں. ہم باقی تمام مخلوق ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات ہیں اور زیرو ہیں, ان کے اندر ہمارے سے طاقت زیادہ ہے. شیر میں طاقت ہم سے زیادہ ہے, ہاتھی کی جسامت ہم سے زیادہ ہے, گھوڑے کے اندر قوت ہم سے زیادہ ہے, عقاب کی نگاہوں میں جو ہے وہ زور ہم سے زیادہ ہے, کسی کے پنجوں میں طاقت زیادہ ہے. تو آپ دیکھ لیں جتنے بھی پھیلے ہوئے جانور ہیں کسی کی رفتار بھی ہم سے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اتنی خوبیوں کے باوجود وہ مقصود نہیں ہے کائنات کا. مقصود کائنات کا حضرت انسان ہے. اور اگر اس کا وظیفہ بھی وہی ہو جو ان کا وظیفہ ہو تو کتنی عجیب بات ہے. ایک شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور وہ صبح جو ہے وہ دابڑا اٹھا کر وہ بھی مزدوروں کی طرح جا رہا ہو تو اسے کہا جائے گا کہ یار تجھے پتہ نہیں کہ تیری ذمہ داریاں کیا ہے. تیری ذمہ داریاں ملک کے نظم و نسق کو چلانا ہے اور تو جو ہے وہ دابڑا اٹھا کر کے اور تیسی کانڈی پکڑ کے تو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں مکان بنانے جا رہا ہوں. تو پھر تجھے پتہ ہی نہیں, اپنے منصب سے آگاہ ہی نہیں ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات نائب الہی خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تھا. اور اس کا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے روٹی کمانی ہے اور میں نے جو ہے وہ اچھا گھر بنانا ہے, میں نے اچھے کپڑے بنانے ہیں, اور یہ اللہ دے گا, اس کا اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور اس کے لیے اس کو کچھ محنت کچھ وقت دینا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن جو اس کا مقصد حیات ہے وہ نائب الہی ہے تو پھر تخلقوا باخلاق اللہ, تو وہ پھر صفتیں اس کے اندر پیدا کرنا ہوں گی. جس کا نائب ہے اس کی صفات کا پھر اسے عکس بننا پڑے گا, عکس جمال کبریا اس کو بننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نائب الہی ہے. پھر اس کی صفات کا عکس اس کے وجود سے دکھائی دے. اور وہ پیدا کرنے کے لیے وہ کہے میں کیسے پیدا کروں, اللہ نے وہ نظام دیا ہے اور قرآن مجید عطا کیا ہے. اور اس کو لے کر کے بیٹھ جائے, روز ایک رکوع روز تلاوت کرے اور دیکھے کہ اس میں میرے رب نے مجھ سے کس بات کا تقاضا کیا ہے, جن خوبیوں کا تقاضا مجھ سے ان 10 آیات میں کیا ہے کیا وہ میرے اندر موجود ہیں. اپنے اندر وہ پیدا کرنے شروع کر دے, عزم مصمم کر دے, تو وہ دیکھنا کہ مہینوں اشروں کے اندر اس کی ذات کس طرح مکمل ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ واقعتاً اس مسند پہ آ جائے گا. لیکن اس کی طلب اس کو نہیں ہوگی. تو طلب کے بغیر تو ماں بھی بیٹے کو دودھ نہیں دیتی. جب بیٹا روتا ہے تو تب ماں کی چھاتی میں جوش آتا ہے. تو اللہ جل شانہ کی نیابت کوئی چھوٹا انعام ہے, کوئی چھوٹی بات ہے اس کی نیابت. لیکن ہماری ترجیحات ہی وہ نہیں ہوگی, ہماری خواہش تک وہ نہیں ہوگی, اور اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے جو ایثار اور جو قربانی ہمیں دینا پڑے گی وہی نہیں ہوگی, ہماری سوچ اور فکر کی وہ بلندی تک نہیں ہوگی, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے ہم اگر چاہیں کہ اللہ کی قربت حاصل کریں اور واقعتاً اس کے نائب بن کے دکھائیں تو پھر یہ مربوط منظم نصاب ہے ہمارے پاس, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو پھر جو ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہماری زندگیوں کو نہ بدل. یہ زندگیوں کے اندر ایسے حرارت اور بجلی بھر دیتی ہے اور اس کتاب کے ساتھ ایسے اجالے ہوتے ہیں, اندر کی ظلمتیں مٹ جاتی ہیں, خیر اور نور کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں اندر سے, اور باطن جو ہے وہ اجالوں اور روشنیوں کا منبع و مصدر بن جاتا ہے اس کتاب کے ساتھ جڑنے سے. پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے اور پھر یہاں روشنیاں ہی روشنیاں پھوٹتی ہیں. پھر ایسا بندہ جہاں سے گزر جائے وہاں بھی روشنیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, وہاں بھی دودھ بٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ نہ صرف جڑنے بلکہ جڑے رہنے کی, اس کتاب کے ساتھ نہ صرف اعتقادی تعلق بلکہ اس کے ساتھ عملی ربط, اور اس کتاب کے ساتھ نہ صرف عقیدت کا رشتہ بلکہ اس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا عمل کا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہو. اور اقبال نے کہا تھا گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو ایک مومنانہ زندگی کا تصور لیے ہوئے بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ میں مومن بن کے جیوں اور جو شریعت نے مجھے میرے سے تقاضا کیا ہے, تو کہا قرآن کے بغیر تو پھر نہیں جی سکتا. تو یہ قرآن جو ہے وہ تیری زندگی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ تجھے ہر لہجہ ہر لمحہ ہر ساتھ تیری رہنمائی کرتا ہے اور تیری ضرورت کی مکمل کفیل ہے. اور کوئی بھی موقع زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں قرآن تجھے مکمل رہنمائی نہ فراہم کر رہا ہو. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس پاکیزہ کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا. زین العابدین کو ملنے گیا, یہ وہ زمانہ تھا کہ جب
امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی تھی دوبارہ، جب عبد الملک کے زمانے میں، مروان کے زمانے میں تکلیفیں اٹھائی گئیں اور ان کو اذیتیں پہنچائی گئی۔ تو کہا کہ امام زہری کہتے ہیں کہ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ جو ہی میں گیا اور دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں تو میں بے ساختہ رو دیا۔ تو کوئی تشفی کا، تسلی کا کلمہ میں ان کے لیے کہتا، لیکن امام زین العابدین میری طرف دیکھ کر کے فرمانے لگے زہری کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت آپ نے کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے، یہ کچھ رہ گیا تھا کہ آپ کو اب بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گی، اور دوسرا فرمایا ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں، اور آپ نے جھٹکا دیا تو وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں، ہم اس کی تقدیر پہ راضی ہیں۔ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ کمزور ہو جائے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضور کا خون ہے، اس کے ساتھ محبت کا ربط کیسے ٹوٹ سکتا ہے، کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ شاہی جلالت کے باوجود لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اہل بیت کے لیے لوگوں کی آنکھیں فرشیرہ ہوتی تھی۔ حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے، یہ حج کرنے کے لیے آیا، وہاں جب پہنچا تو اس کا جی چاہا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں۔ اس کے دوست بھی تھے ساتھ، آیان سلطنت بھی تھے، شاہی تم تراک کے ساتھ پوری شان کے ساتھ آیا، شہزادہ تھا تو اس کا انداز بھی اس طرح کا تھا، لیکن رش اتنا تھا، وہاں کون دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے کون ہے، شہزادہ ہے، کسی نے راستہ نہ دیا۔ تو یہ ایک سمت کھڑا ہو گیا حجر اسود کے سامنے مطاف میں کہ رش کم ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوں۔ اتنے میں طواف کرتے کرتے امام زین العابدین بھی حجر اسود کے مقابل آئے، اور جو ہی وہ حجر اسود کے مقابل آئے تو ان کی رفتار تھوڑی سی مدھم پڑی، اس خیال کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے اور کہا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب اس کو بڑا عجیب لگا اور بڑا حسد کی آگ میں جل گیا کہ میرے لیے کسی نے راستہ نہیں چھوڑا، میں بادشاہ کا شہزادہ ہوں، ولی عہد ہوں، اور اس کے لیے لوگوں نے راستے چھوڑ دیے۔ تو وہ از راہ تحقیر اپنے درباری شاعر فرزدق سے، یہ حشام کے ساتھ تھا، تو امام زین العابدین نے جو ہی کعبۃ اللہ کے قریب جا کے حجر اسود کو چوما اور لوگوں نے راستہ چھوڑا، تکریم دی، تو اس نے جل بھن کر کے ابو فراس سے کہا یہ کون ہے؟ حالانکہ یہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین ہے، لیکن بعض کا تجاہل عارفانہ کر کے کسی کی اہمیت گھٹائی جاتی ہے کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا یہ کون ہے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ مذمت میں کچھ کہے گا اور میرے دل کو تسکین ہو جائے گی جو زخم پہنچا ہے۔ لیکن فرزدق نے اس جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگریزے بھی جانتے، یہ فاطمہ کا فرزند ہے، یہ حسین کا نور نظر ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں، حشام سن، اس کو تو عرش والے بھی جانتے ہیں، اس کو تو آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ اور پھر کہا تیرا من ہوا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، تیرا تو جاہل عارفانہ یہ کون ہے، تو کہا تیرا یہ کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ۔ اور وہاں کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں ایک لمبا قصیدہ لکھ دیا۔ اسے غصہ آیا کہ میں کیا اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اور یہ شاعر اس کو سمجھنا چاہیے تھا، اور یہ الٹا ان کی شان میں لکھ رہا ہے، تو اس نے قید کروا دیا۔ تو امام زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں ہدیہ کے طور پہ بھیجی۔ فرزدق نے اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کیا اور کہا کہ حضرت میں نے یہ قصیدہ ان اشرفیوں کے لیے نہیں، آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جس کو دے دے واپس نہیں لیتے۔ تو یہ تھی پذیرائی، اور اس پذیرائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش ہوتی رہی، لیکن یہ عزت اہل بیت کرام کو جو دی گئی ہے یہ حضور کی نسبت سے دی گئی ہے، یہ فرزند ہیں، خون ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر مخاطب کر کے اپنی امت سے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر تم کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا۔